يا سعدي وهنائي القرآن حياة. قرآن مجید کی سورہ الحشر کی کچھ آیات ایسی ہیں جو ہمیشہ غور و فکر پر مجبور کرتی ہیں۔ ان آیات سے میرا پہلا تعارف تب ہوا جب کالج میں میری ایک فیلو تھی، حافظہ قرآن تھی، بہت خوبصورت تلاوت کرتی تھی۔ جب کبھی وہ جماعت سے نماز پڑھاتی تھی تو ان آیات کی تلاوت کرتی تھی۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ نماز میں ان آیات کو سنتے تھے اور دل غور و فکر میں مصروف ہو جاتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد ان کی شادی ہوئی اور پہلے بیبی کی ولادت پر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد سے ان آیات پر غور و فکر کرنا معمول بن گیا، اور اس کا میسج اللہ اکبر، جہانوں کا بادشاہ ہم سے کہتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ میں سوچتی ہوں کون سا ایسا عمل ہے جو کل میرے کام آئے گا، میں بھیجتی ہوں، بھیجنا چاہتی ہوں، اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، ایسا نہیں ہے جو اس کے شایان شان ہو۔ پھر میں استغفار کرتی ہوں، پھر میں اس سے توفیق طلب کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ کھنگالنے کا موقع بہت ملتا ہے، ایک ایک عمل کو کھنگالتی چلی جاتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتی ہوں، اور خاص طور پر جب کبھی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے گھر جانے کا، حج کرنے کا موقع ملا، حج پہ خصوصی طور پر عرفات کے میدان میں وقوف کے وقت ایک ایک عمل کو کھنگال کھنگال کے دیکھتے ہوئے پتہ چلتا رہا کوئی عمل بھی ایسا نہیں کہ استغفار نہ کی جائے، کوئی عمل بھی ایسا نہیں جو رب کے شایان شان ہو۔ جب کھنگالتے ہیں نا تو اپنے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا۔ پھر رب کی بات یاد آتی ہے، اور تم ان جیسے نہ بن جانا جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دیں۔ اللہ تعالیٰ کا انتقام دل کو پکڑ لیتا ہے۔ خدا فراموش بنو گے نا تو اللہ تعالیٰ خود فریبی میں مبتلا کر دے گا۔ اپنے آپ کو دھوکے میں مت ڈالو، یہی لوگ نافرمان ہیں
یا اللہ نافرمانیوں سے بچا لینا. دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے. جنت میں جانے والے ہی کامیاب ہیں. الہی توفیق دے دینا. اور جب میں اس آیت پہ پہنچتی ہوں، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو یقیناً آپ اسے اللہ تعالیٰ کے خوف سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتے. اور یہ مثالیں ہم انہیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. میں ہمیشہ سوچتی ہوں پہاڑ میں وہ جان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے وہ عقل عطا نہیں کی. پہاڑ مجھ سے کتنا بہتر ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف آتا ہے، لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے، اس کے پتھروں سے پانی پھوٹ نکلتا ہے. میرا دل ایسا کیوں نہیں ہے؟ میرا دل ویسے متاثر کیوں نہیں ہوتا؟ پھر میں اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتی ہوں. اور جب میں آگے بڑھتی ہوں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم نظر آتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. غیب اور حاضر کو جاننے والا، وہی وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. بادشاہ ہے، نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنی مرضی چلانے والا، بے حد بڑائی والا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں. وہی اللہ تعالیٰ ہے خاکہ بنانے والا، وجود میں لانے والا، صورت گری کرنے والا. سارے اچھے نام اسی کے ہیں. ہر چیز جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے اسی کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور وہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو پڑھتے ہوئے مجھے پتہ چلتا ہے تسبیح بیان کرنی ہے، اس کو اس کے ناموں سے پکارنا ہے، اس سے توبہ کرنی ہے، اور اس کے سامنے جھک کے رہنا ہے. اور میں اللہ اکبر کہہ دیتی ہوں تو میرا دل تھوڑے ٹھکانے پر آ جاتا ہے. یا اللہ، گناہ گار ہیں. یا اللہ، تیرے سوا کوئی سنبھالنے والا نہیں. خطا کار ہیں، تو معاف کرنے والا ہے، تجھے معافی پسند ہے. تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں معاف کر دے. آمین ثم القرآن آمین. حياة